چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم من المسجد فاذا قوم يتحدثون ويضحكون. نبی السلام مسجد تشریف لائے، دیکھا کچھ نوجوان صحابہ بیٹھے بات کر رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں. فوقف وسلم علیہم، نبی السلام کھڑے ہو گئے، سلام کیا. ثم قال، فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو یاد کیا کرو. ثم خرج بعد ذلك مرة اخرى، پھر ایک دن پھر اسی طرح ہوا کہ فاذا قوم يضحكون، دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ ہنس رہے ہیں. قال اما والذی نفسی بیدہ، خبردار جس ذات کی قدرت میں میری جان ہے، لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اگر تم جانو ان حالات کو جن کو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ رویا کرو اور تھوڑا ہنسا کرو. پھر نبی علیہ السلام نے ایک عجیب بات آگے بتائی کہ ولما اراد الخضر ان یفارق موسیٰ، جب خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا، قال له اذنی، موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہا کہ جی کوئی نصیحت کر دیجئے. قال یا موسیٰ، خضر علیہ السلام نے نصیحت کی، فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، ایاک واللجاجہ، جھگڑے سے بچنا، ولا تمشی بغیر حاجہ، بغیر حاجت کے خواہ مخواہ گھومنا پھرنے سے بچنا، ولا تضحک من غیر عجب، بغیر تعجب کے مت ہنسنا، یعنی کوئی تعجب ہو کسی بات پہ تو ہنسی آئی جاتی ہے، خواہ مخواہ نہ ہنسنا. ولا تعیر الخطائین بخطایاہم، اور خطا کاروں کو ان کی خطاؤں پر آر نہ دلانا، ٹونٹ نہ کرنا، میں جانتا ہوں تم ایسے ہو، کبھی بھی نہ کرنا. وابکی علی خطیئتی، اپنی خطا کے اوپر رونا. وقال کثرت الضحک تمیت القلب، فرمایا کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. اور پھر نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی، من ضحک لشبابہ بکا لحرمہ، جو اپنی جوانی پہ ہنستا رہا اس کو اپنے بڑھاپے پہ رونا پڑے گا. ومن ضحک لغناہ بکا لفقرہ، جو اپنے مال و دولت پہ ہنسا اس کو بالآخر اپنے فقر و فاقہ پہ رونا پڑے گا. ومن ضحک لحیاتہ بکا لموتہ، اور جو اپنی زندگی پہ ہنسا اسے اپنی موت پہ رونا پڑے گا. چنانچہ نبی علیہ السلام کی ایک اور روایت ہے، فرمایا کل عین باقیۃ یوم القیامۃ الا ثلاثہ، قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی سوائے 3 آنکھوں کے. 3 آنکھیں ایسی ہیں وہ قیامت کے دن رونے سے بچ جائیں گی، باقی ہر آنکھ قیامت کے دن رو رہی ہوگی. تو وہ 3 آنکھ کون ہیں؟ عینن بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت کی بنا پر روئی. وعینن غدت عن محارم اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیز سے بچی رہی، یعنی غیر محرم پر پڑنے سے بچی رہی. وعینن سحرت فی سبیل اللہ، اور وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں رات کو جاگتی رہی. یہ 3 آنکھیں بچ جائیں گی، باقی ہر آنکھ کو قیامت کے دن رونا پڑے گا. مر الحسن البصری بشاب یضحک، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک نوجوان کے پاس سے گزرے، وہ ہنس رہا تھا. فقال یا بنیا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے لڑکے، اے بیٹے، حل جزتا الصراط، تو پل صراط سے پار ہو گیا؟
قال لا، اس نے کہا نہیں. قال هل تبین لك انك تسیر الى الجنہ، کیا تجھے پتہ چل چکا کہ تو جنتی میں جائے گا؟ قال لا، اس نے کہا نہیں. قال ففیم الضحک، پھر یہ ہنسنا کیسا؟ فما روی الشاب ضاحکا بعد ذلك، کہتے ہیں اس نوجوان کو زندگی میں اس کے بعد کبھی ہنستا ہوا نہیں دیکھا گیا. ہمارے اکابر اخلاص کے ساتھ روتے تھے. ان کے اخلاص کا یہ عالم تھا کہ ایک روتا تھا دوسرے کو پتہ نہیں چلتا تھا. سنیے، ان محمد ابن واسع قال لقد ادرکت رجالا کان الرجل یکون رأسه ورأس امرأته علی وساد واحد. فرماتے ہیں ہم نے ایسے بزرگوں کو بھی دیکھا، ان کا اور ان کی بیوی کا سر ایک تکیے پہ رات کو سوئے ہوئے ہوتا تھا. جیسے میاں بیوی سوئے ہوئے ہیں تو فرماتے ہیں کہ خاوند کا اور بیوی کا دونوں کا سر ایک تکیے پر ہوتا تھا. قد بل ما تحت خده من دموعه لا تشعر به امراته. ان میں سے خاوند کی آنکھ سے آنسو ان کے رخسار سے نیچے گر رہے ہوتے تھے اور ساتھ لیٹنے والی بیوی کو اس کا پتہ نہیں چلتا تھا. اتنی بھی حرکت نہیں ہوتی تھی، اتنا بھی اظہار نہیں ہوتا تھا کہ ساتھ بیوی ہے اور بیوی کو اس کا پتہ نہیں چلتا تھا. وَلَقَدْ أَدْرَكْتُ رِجَالًا، فرماتے ہیں ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا. کان احدہم یقوم فی الصف، ان میں سے ایک نماز پڑھنے کے لیے نماز کی صف میں کھڑا ہوتا. فتسیل دموعہ علی خدیہ لا یشعر بہ الذی الی جنبہ. ان میں سے ایک بندے کے آنسو نماز میں زمین پر گر رہے ہوتے تھے، ساتھ کھڑے ہونے والے بندے کو پتہ نہیں چلتا تھا یہ رو بھی رہا ہے یہ نہیں رو رہا. اتنا اخلاص کا رونا. اللہ اکبر کبیرہ. اب دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ رونے والی آنکھ ہمیں کیسے ملے؟ جب اتنے اس کے درجات ہیں، اتنا اس کا اجر ہے کہ ایک بندے کے رونے پر اللہ ہزاروں لاکھوں کی مغفرت فرماتے ہیں، تو یہ رونے والی آنکھ کیسے ملے؟ تو بزرگوں نے فرمایا پہلی بات، القلب اذا قلت خطایاہ سرعت دمعتہ، کہ جب دل پر گناہوں کے اثرات نہیں ہوتے تو انسان کی آنکھ سے آنسو جلدی نکل آتے. اس کا مطلب ہم اگر چاہتے ہیں کہ رونے والی آنکھ ملے تو گناہوں سے توبہ کر کے اپنے دل کے گناہوں کو معاف کروائے. یہ پہلی ریزن. دوسری، فرماتے ہیں کہ من اکثر للہ صدقا ندیت عیناہ، جس کے دل میں اخلاص ہوتا ہے نا اللہ کے ساتھ، تو اخلاص کی وجہ سے اس آدمی کے آنسو فوراً نکل آتے ہیں. اور تیسرا، اذا کرہ القلب ندیت العینان، جب انسان کا دل مغموم ہوتا ہے، زخمی ہوتا ہے، تو خود بخود اس کے آنسو گر جاتے ہیں. آپ سوچیں، جس ماں کا جوان بیٹا فوت ہو جائے اس کو رلانے کے لیے کسی مرثیہ خاں کی ضرورت تو نہیں نہ پڑتی. اس ماں کی آنکھوں سے خود بخود آنسو آ رہتے ہیں. ہم نے دیکھا روٹی بنا رہی ہے تو رو رہی ہے، خود کھانا کھا رہی ہے تو رہی ہے، حتیٰ کہ گھر کے کام کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو ہے. بیٹا یاد آ رہا ہے، جوان بیٹے کی وفات، آنکھوں سے آنسو رکتے ہی نہیں. تو جب دل مغموم ہوتا ہے تو انسان کی آنکھ سے آنسو. اسی طرح مومن کو جب اپنے گناہوں پہ ندامت ہوتی ہے تو پھر اس کی آنکھ سے آنسو جلدی نکلتے ہیں.
اس لیے سیدنا صدیق اکبر عنہ فرماتے تھے من استطاع منکم ان یبکی فلیبکی، کہ تم میں سے جو بندہ رو سکتا ہو اس کو چاہیے کہ روئے، ومن لم یستطع فلیتباک، اور تم میں سے جو بندہ رو نہیں سکتا اس کو چاہیے کہ رونے والی شکل ہی بنا لے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بہروپ ہی پسند آ جائے۔ انہانی مولا عثمان، ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، عثمان غنی اللہ عنہ کے غلام تھے، انہوں نے ان کو آزاد کر دیا تھا تو یہ مولا تھے۔ فرماتے ہیں کان عثمان اذا وقف علی قبر یبکی حتی یبل لحیتہ، عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے اتنا روتے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ فقیل لہ، ان سے پوچھا گیا تذکر الجنت والنار ولا تبکی، آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ نہیں روتے، وتبکی من ھذا، قبر کو دیکھ کے رو پڑتے ہیں۔ قال، انہوں نے کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان القبر اول منزل من منازل آخرہ فإن نجا منہ فما بعدہ ایسر منہ، قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل، جو یہاں نجات پا گیا اگلی منزلیں آسان، اور اگر یہاں سے وہ نجات نہ پا سکا تو اگلی منزلوں سے نجات مشکل کام۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کوئی منظر ایسا نہیں دیکھا جتنا کہ قبر کا منظر مومن کے لیے خوفناک ہوتا ہے۔